بتا رہا تھا کہ دیکھیں گولڈ اور ڈالر یہ دونوں چیزیں اب آپ کو کنٹرول میں نظر آئیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر کرے، اور ہمارے ملک کو اس جو مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں ہم لوگ، ابھی جو مصیبت کی گھڑی ہے، جو مصیبت کا حال ہے ہمارے ملک کے اوپر، جو اتنی مسائل اور پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے جلد از جلد نجات دے، آمین۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پراپرٹی جو ہے، پراپرٹی کے حوالے سے اگر یہ ڈالر اور گولڈ میں جو انویسٹمنٹ ہو رہی تھی، یا بلیک منی کا جو پیسہ، بلیک کا جو پیسہ تھا، بلیک مارکیٹنگ جو سٹے بازی ہو رہی تھی، اگر وہاں سے پیسہ نکلے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی اب کیا پراپرٹی کی مارکیٹ چڑھے گی۔ دیکھیں مارکیٹ چڑھے گی نہیں، وہ تو آپ کو پہلے بتا دوں کہ پراپرٹی کی مارکیٹ ابھی اتنی جلدی چلنے والی نہیں ہے۔ یہ تب تک نہیں چلے گی مارکیٹ پراپرٹی کی جب تک الیکشن نہ ہو اور نئی گورنمنٹ آ کے اسٹیبل نہ ہو۔ یہ سال ایک تو آپ بھول جائیں کہ پراپرٹی میں کوئی بہت تیزی آنے والی ہے، نہیں آئے گی۔ یہ آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، آپ کو بالکل جو فیکٹ اور فگرز ہیں ان کے اوپر بات کر رہا ہوں، حقیقت کے اوپر، کہ سال ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ مارکیٹ جو پراپرٹی کی خاص طور پہ ہے وہ نہیں چلے گی۔ لیکن دیکھیں لوگوں نے اپنی دال روٹی، اپنا گھر کے معاملات چلانے ہیں، جو لوگوں کے وسائل ہیں ان کے اندر رہ کر اپنے اخراجات کو پورا کرنا ہے، گھر کے معاملات ہیں، کھانے پینے کے ہیں، بچوں کی تعلیم ہے، صحت ہے، ساری چیزیں بیچ میں ہوتی ہیں، خوشی غمی ہوتی ہے، تو وہ کیسے چلیں گے؟ تو اس حوالے سے ایک امید یہ ہے کہ دیکھیں جو مہنگی پراپرٹی ہے، یا جن کے اوپر ابھی بڑا زیادہ جو جیسے بحریہ ہے، ٹیکس وغیرہ اور مہنگی پراپرٹیاں ہیں، جو آباد جگہیں، ڈی ایچ اے، بحریہ ٹاؤن، اس طرح کی پراپرٹیاں جو ہیں ان میں ابھی سال ایک تک میرا نہیں خیال کہ کوئی بہتری آئے گی یا کوئی ریٹ اچھے ہوں گے۔ لیکن یہ آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو بحریہ ٹاؤن میں ایک بہت ہی زبردست ایک سمجھنے کی اپرچونٹی یہ ہے، ایک بہت زبردست چانس یہ ہے کہ اگر آپ بحریہ ٹاؤن میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں ابھی، تو آپ کو سال، 1.5 سال بعد، 2 سال بعد اس کا بہت اچھا رزلٹ ملے گا۔ یہ میرا ایک اپنا اندازہ ہے، کیونکہ بحریہ ٹاؤن ایک واحد جگہ ہے جہاں پر ابھی بھی آپ اگر جائیں گے تو آپ کو پراپرٹی کا کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پراپرٹی سے مطلب یہ ہے کہ کنسٹرکشن اور جو ان کے پروجیکٹ چل رہے تھے، پروجیکٹ وغیرہ کنسٹرکشن کا، اور وہاں پر جو پروجیکٹ چل رہے تھے وہ سارے چل رہے ہیں۔ وہاں پر آپ کو ابھی بھی گہما گہمی اور کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس طرح یہ ٹھیک بات ہے کہ اس طرح کی رونق نہیں ہے جو 6-8 مہینے پہلے، سال پہلے تھی، لیکن اس طرح بھی نہیں ہے کہ بالکل سناٹا ہو۔ تو جو جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہے یا جو پروجیکٹ وہاں پہ چل رہے تھے وہ مزید دھڑا دھڑ چل رہے ہیں۔ تو یہ بحریہ ٹاؤن کی کامیابی، اور میں کہتا ہوں کہ بحریہ ٹاؤن جو ہے اس کو بحریہ ٹاؤن نہیں کہنا چاہیے، اس کو آپ کہیں منی دبئی یا منی سنگاپور۔ بہرحال یہ ایک بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے بات تھی۔ بحریہ اور ڈی ایچ اے کی مارکیٹ ابھی فی الحال نہیں چلے گی، لیکن آپ کو اگر بحریہ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ڈی ایچ اے کے حوالے سے میں بات نہیں کرتا کیونکہ ڈی ایچ اے کا مجھے اتنا نالج نہیں ہے، نہ ہی ڈی ایچ اے کا جو ہے وہ اس طرح کا انفراسٹرکچر اور اس طرح کے معاملات ہیں۔ ڈی ایچ اے بہت لیٹ ہے، ڈی ایچ اے کی مارکیٹ چلتی ہے وہ کسی وجہ سے چلتی ہے، وہ ڈی ایچ اے کے جو ڈیلر اور اسٹیٹ ایجنٹ حضرات ہیں جو وہاں کام کرتے ہیں ان کی وجہ سے وہ مارکیٹ چل جاتی ہے۔ جب وہاں انویسٹمنٹ ہوتی ہے زیادہ تو چل جاتی ہے، ریئل میں وہاں اگر گراؤنڈ پہ آپ دیکھیں تو وہاں معاملات اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح کے بحریہ میں ہیں۔ جس طرح بحریہ میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور آبادی ہو رہی ہے، جو پبلک کی وہاں پہ رونق ہے، یا جس طرح وہاں پہ گہما گہمی ہے اور جو ڈیولپمنٹ اور جو پلاننگ ہے بحریہ کی، ڈی ایچ اے اس کے مقابلے میں بہت پیچھے۔ اور ڈی ایچ اے میں رہائش کے حوالے سے آپ ابھی رہنا چاہیں تو بڑی مشکلات ہیں اور بہت دور کی بات ہے۔ آپ 5-7 سال ڈی ایچ اے میں رہنے کا نہیں سوچ سکتے، لیکن بحریہ میں ابھی بھی آپ رہ سکتے ہیں۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ بحریہ میں رہائش مہنگی ہے، اس چیز سے کوئی جو ہے نا وہ انکار نہیں کر سکتا، لیکن آپ کو یہ بتاؤں کہ پراپرٹی کے حوالے سے اگر آپ بات کریں نا، تو میں آپ کو جب بھی بات ہوتی ہے، جب بھی میں ویڈیو بناتا ہوں تو میں یہ لازمی بتاتا ہوں کہ ایم ڈی اے اسکیم 1 جو ہے وہ اس ٹائم پہ، کیونکہ ایسی جگہ ہے جو آباد ہو رہی ہے اور جس کی قیمتیں ابھی بہت کم ہیں، نہ یہاں پر ابھی ٹیکس کے معاملات ہیں، تو اگر آپ بولتے ہیں نا کہ ڈالر اور گولڈ کی جو پرائز نیچے آئی ہے اس سے کس جگہ کو فائدہ ہوگا، یا اس سے کیا لوگوں کو فائدہ ہوگا، کہ پراپرٹی کا جو بزنس ہے اس کو کیا فائدہ پہنچے گا، تو آپ کو بتاؤں جو چھوٹی انویسٹمنٹ ہے اس جگہ پہ جو چھوٹا انویسٹر ہے وہ لازمی سی بات ہے ابھی ایکٹیو ہوگا۔ اور آپ کو بتاؤں ایم ڈی ایس کی 1 جو بہت اچھی سوسائٹی ہے، اور جو لوگ ابھی
نہیں جانتے MDA اسکیم 1 کے حوالے سے، مجھے اکثر لوگ، جب بھی میں ویڈیو بناتا ہوں تو اکثر لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ MDA اسکیم 1 کا نام لیتے ہیں، MDA اسکیم 1 کا تعارف کراتے ہیں، لیکن ہمیں اس جگہ کا آئیڈیا نہیں ہے، یہ کہاں پر ہے، اس کی لوکیشن کیا ہے۔ تو دیکھیں میں آپ کو آج سمجھا دوں دوبارہ کہ MDA اسکیم 1 جو ہے وہ نیشنل ہائی وے کے اوپر، میں پہلے ویڈیو بھی ڈال چکا ہوں، لیکن نئے سبسکرائبر کے لیے اور جو لوگ نئے لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں ان کے نالج کے لیے بتا دوں کہ MDA اسکیم 1 نیشنل ہائی وے کے اوپر، اگر آپ ایئرپورٹ سے آتے ہیں نیشنل ہائی وے کے اوپر ملیر سے، پھر قائد آباد سے آگے آپ اسٹیل مل، پورٹ قاسم اسٹیل مل، اور پھر گلشن حدید، پھر گلشن حدید سے یہ لنک روڈ جو N5 M9 لنک روڈ نکلتا ہے، یہ اور نیشنل ہائی وے دونوں MDA اسکیم 1 کے ساتھ ہیں۔ یہ MDA اسکیم 1 ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی پہلی اسکیم ہے، اسی لیے اس کو نیو ملیر ہاؤسنگ اسکیم 1 کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی پہلی اسکیم ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے تیسرا ٹاؤن کی اسکیم لانچ کی۔ تو یہ اس کا تعارف ہے مختصر سا۔ MDA اسکیم 1 97 کی اسکیم ہے، اور اب اس کو 26 سال تقریباً ہو چکے ہیں، اور اس میں دیکھیں 100 200 اور 400 گز کے پلاٹ ہیں، اور ابھی جو مارکیٹ کی صورتحال ہے اس سے وہ لوگ جن لوگوں نے ابھی تک پلاٹ نہیں خریدا، جو اپنے گھر کے لیے پلاٹ لینا چاہتے ہیں یا انویسٹمنٹ کر کے چھوڑنا چاہتے ہیں 2 4 سال 5 سال، تو ان کے لیے ابھی بہترین موقع ہے۔ تو دیکھیں ابھی اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جی ریٹ کے حوالے سے یا لوکیشن کے حوالے سے۔ دیکھیں لوکیشن تو میں نے آپ کو بتا دی، جو قیمتیں ہیں جیسے کہ قریب کے سیکٹروں میں جو پرائز چل رہے تھے ابھی تقریباً 25 سے 30% قیمتیں ڈاؤن ہو گئی ہیں۔ جو شروع کے سیکٹر ہیں ان میں بھی میں بتا چکا ہوں قیمتیں ڈاؤن ہیں، اور جو پیچھے کے سیکٹر ہے خاص طور پہ جہاں پر آپ کو بتاؤں 4.5 سال پہلے 2019 میں 100 گز کا پلاٹ جو ہے وہ آپ کو بالکل یقین سے اور حقیقت میں جو ریٹ تھے 4.5 سے 5 لاکھ روپے کے 100 گز کے ریٹ تھے، وہی پلاٹ اس ٹائم پہ تقریباً 40% جو ہے وہ مائنس میں آ چکا ہے۔ جہاں پر 4.5 لاکھ کا پلاٹ تھا وہ پلاٹ اس ٹائم پہ آپ کو 2.5 سے 2.25 لاکھ روپے اس ریٹ پہ مل جاتا ہے۔ تو یہ سمجھیں کہ 40% قیمتیں ڈاؤن ہیں تقریباً، اوور آل اگر آپ بات کریں تو 40% قیمتیں ڈاؤن ہو چکی ہیں MDA اسکیم 1 کی بھی۔ اور اگر آپ ایکچوئل جو پرائز تھا 97 میں جب بیلٹنگ ہوئی تھی تو یہ پچھلے سیکٹر میں دیکھیں، اگر ابھی آپ 2.5 سے 3.25 لاکھ روپے کا اگر 2,75,000 روپے کا پلاٹ ہے تو اس میں سے آپ یہ سمجھ لیں کہ 2 لاکھ روپیہ پلس میں ہے۔ جو 97 میں گورنمنٹ نے جو پلاٹ کے ریٹ دیے تھے، جو گورنمنٹ کا ریٹ تھا اس ٹائم پہ 90,000 روپے، 900 روپے پر گز گورنمنٹ نے دیا تھا، اور ٹوٹل 90,000 روپے میں آج سے 26 سال پہلے گورنمنٹ نے دیا تھا، اور 26 سال کے بعد اس پلاٹ کی قیمت ابھی کیا ہے، ابھی 2.25 سے 3 لاکھ روپے۔ آپ اس کو سمجھ لیں کہ 2 لاکھ روپے اس بندے کو پروفٹ مل رہا ہے جس بندے نے 26 سال سے پلاٹ ہولڈ کر کے رکھا ہے۔ تو یہ بھی جو ظلم ہے، دیکھیں یہ کچرے کے بھاؤ پہ آپ کو چیز مل رہی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی یہ ریٹ تو کچھ نہیں ہے، تو کچرا ہے۔ تو دیکھیں یہ سونا آپ کو کچرے کے بھاؤ پہ مل رہا ہے۔ یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ ابھی آپ اگر وہ پلاٹ لیتے ہیں جو پلاٹ کسی نے 4.5 لاکھ روپے میں خریدا ہے، اور مارکیٹ کی صورتحال ایسی ہو گئی ہے اور حالات ہمارے اکانومی کے اور ملکی حالات ایسے ہو گئے کہ یہ 100 گز کا پلاٹ جو 26 سال پہلے 90,000 روپے میں گورنمنٹ نے دیا تھا، اور ابھی وہ آپ کو 2.25 سے 3 لاکھ روپے میں مل رہا ہے، تو جو ابھی خرید رہا ہے اس کو تو فائدہ ہے۔ آپ کو 26 سال کے بعد اس ٹائم پہ اگر آپ اس کو اس طرح موازنہ کریں کہ اس ٹائم پہ جو سونے کا 26 سال پہلے تولے کا ریٹ تھا، آپ کو بتاؤں میں، مجھے اچھی طرح یاد ہے 5,000 سے کم تھا تولا۔ تو اگر آپ اس کو سونے میں کنورٹ کریں یا ڈالر میں کنورٹ کریں تو ڈالر کے ریٹ بھی جو 30 سے 32 روپے کا ڈالر تھا، تو 10% تو ڈالر کے ریٹ بڑھ گئے۔ اور اگر آپ اس کو لگائیں اس طرح ڈالر کے ریٹ میں لگائیں تو اس ٹائم پہ کم از کم یہ پلاٹ 100 گز کا 9 سے 10 لاکھ روپے کا ہونا چاہیے تھا۔ لیکن بدقسمتی سے حالات ایسے ہیں، اور پھر گورنمنٹ کی توجہ نہیں ہے اور سہولتیں نہیں دیں، گورنمنٹ نے پانی بجلی گیس کی سہولت نہیں دی، تو اس کے ریٹ MDA اسکیم 1 کے ابھی بہت ہی، یہ سمجھ لیں کہ کوڑیوں کے مول ہیں۔ روڈ، برساتی نالا، گٹر لائن یہ بنا ہوا ہے، آپ 25 سیکٹر تک جائیں آپ کو روڈ ملے گا، صرف ایک بیچ میں برساتی نالا آتا ہے، وہ بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے، وہ جب زیادہ بارش ہو تو پانی وہاں سے آتا ہے اور تھوڑا سا آپ کو ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے پیچھے، لیکن پل بن جائے تو یہ تو سیکٹر 2 ہو یا سیکٹر 25 ہو آپ کے لیے برابر ہے اگر پل بن جائے تو۔ لیکن دیکھیں اگر سیکٹر 2 میں 100 گز کا پلاٹ 12 لاکھ روپے کا ہے تو وہاں 3 لاکھ روپے کا ہے، سیکٹر 23 24 25 میں 2.25 سے 3 لاکھ روپے۔ تو دیکھیں ریٹ کے بھی فرق ہیں۔ آج کل آپ بتائیں کون سی ایسی جگہ ہے جہاں روڈ، گٹر اور
برساتی نالے بنے ہوئے ہیں اور ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے اور آپ کو پوزیشن بھی مل رہا ہے، آپ لے کے جہاں دل کرے بنا لیں پوزیشن آپ کو ملے گا. اور آپ کو ایک بات بتاؤں، پانی کی سہولت بھی آپ کو مل جائے گی. تھوڑی سی ایفرٹ کر کے لوگ بور کا پانی استعمال کر لیتے ہیں. تو کئی چیزیں ایسی ہیں، آج کل تو کچھ مشکل نہیں ہے. پانی بور کا آپ استعمال کر سکتے ہیں، سولر کی بجلی استعمال کر سکتے ہیں، گیس کا سلنڈر استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ پانی ایک مین چیز ہے. اگر آپ کو میٹھا مل جائے تو باقی بجلی اور گیس اپنا ہو تو وہ بہتر ہے. آج کل جو حالات میں آپ کو پتہ ہے کہ بجلی سولر کی ہی اکثر لوگوں نے، ہمارے گلشن حدید میں بھی سولر کی بجلی استعمال کرتے ہیں، اور شہر میں زیادہ تر لوگ سولر استعمال کر رہے ہیں کیونکہ الیکٹرک آپ کو پتہ ہے ابھی اتنا مہنگا ہوگا اور مزید مہنگا ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہے ڈپینڈ جتنا گورنمنٹ پہ کم کریں گے اتنا آپ سکون میں رہیں گے اور 24 گھنٹے آپ کو سہولت ملے گی. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایم ڈی ایس اسکیم 1 جو ہے اس ٹائم پہ آپ کے لیے بہترین چوائس ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کم انویسٹمنٹ ہے، یا جن لوگوں نے ابھی تک گھر بنانے کے لیے اپنی جگہ نہیں لی، جو 2-4 سال انتظار کر سکتے ہیں وہ گھر بنانے کے لیے قریب کے سیکٹر میں لے لیں. اور اگر انویسٹمنٹ کرتے ہیں 2-4 سال 5 سال، کیونکہ اکثر لوگ مجھے فون کر کے پوچھتے ہیں جی یہ جگہ سیکیور ہے. دیکھیں بالکل سیکیور ہے، گورنمنٹ کی اسکیم ہے، لیز نہیں ہے. اور آپ کو بتاتا چلوں، اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی یہ لیز ہے، تو لیز جو گورنمنٹ کی سوسائٹی ہے کوئی بھی لیز نہیں ہے. آپ کو حقیقت بات بتا رہا ہوں، آپ کراچی میں کسی بھی گورنمنٹ کی سوسائٹی میں دیکھیں، کوئی بھی سوسائٹی ٹوٹل لیز نہیں ہے. ہاں گورنمنٹ نے لیز کھولا، لیز کرانے کا آپشن لوگوں کو دیا، جن لوگوں نے لیز کرانا تھا انہوں نے کرا لیا. لیکن کوئی بھی گورنمنٹ کی سوسائٹی، خاص طور پہ کراچی میں، کبھی بھی آپ کو کوئی سوسائٹی ایسی نہیں ملے گی جس کے ٹوٹل پلاٹ لیز ہوں. چیلنج ہے میرا، کوئی سوسائٹی ایسی نہیں ہے کراچی میں جو گورنمنٹ کی سوسائٹی ہو اور ٹوٹل سوسائٹی لیز ہو، ٹوٹل زمین لیز ہو، کوئی بھی نہیں ہے. آپ جوہر میں چلے جائیں، گلشن اقبال میں چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، ٹرانسفر کے اوپر سارے معاملات چل رہے ہیں. پورٹ قاسم اسٹیل مل نے لیز کی زمین پہلے دی تھی، اب اسٹیل مل نے بھی ٹرانسفر کے اوپر دیا ہوا ہے. پورٹ قاسم کی زمین جو ہے گورنمنٹ کی وہ بھی ٹرانسفر پہ چل رہی ہے، کروڑوں کے پلاٹ ٹرانسفر پہ چل رہے ہیں. گلستان جوہر ہے، کوئی بھی کے ڈی اے، ایم ڈی اے، ایل ڈی اے، ساری جو زمین ہے ساری ٹرانسفر پہ چل رہی ہے. کیوں کہ گورنمنٹ کی زمین لیز ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ گورنمنٹ کی زمین کے اوپر جب سوسائٹی بنتی ہے، ٹاؤن پلاننگ اور پہلے کے بی سی اے تھا، اب ایس بی سی اے، این او سی وغیرہ ہر چیز جو ہے وہ ان کو مل جاتی، کیونکہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے، گورنمنٹ کی زمین ہے، ان کو این او سی کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ معاملات ہیں. تو گورنمنٹ کے حوالے سے بات کرتا ہے، گورنمنٹ کی سوسائٹی جو ہے وہ لیز نہیں ہوتی. یہ تو بہت لوگ سوال کرتے ہیں، اور یہ میں کلیئر کر دوں کہ اگر کوئی بلڈر، پرائیویٹ بلڈر زمین لیتا ہے تو وہ اس کو لیز کرانا لازمی ہے. اگر پرائیویٹ بلڈر زمین لے گا اور اس پہ کوئی سوسائٹی بنائے گا تو اس کو این او سی نہیں ملے گی جب تک زمین لیز نہیں ہوگی، اور اس کی جو کمرشل کی پیمنٹ ہے، فارم 2، ہر چیز اس کی ڈاکومنٹیشن پراپر نہیں ہوگی. تو وہ نہ تو اس کو ایس پی سی اے این او سی دے گا، اور نہ اس کو ایم ڈی اے، ایل ڈی اے، کے ڈی اے کوئی بھی این او سی نہیں دے گا، نہ اس کا نقشہ اپروو ہوگا. تو اس لیے اگر بلڈر کوئی سوسائٹی لانچ کرتا ہے یا بلڈر کوئی سوسائٹی بناتا ہے تو بلڈر کے لیے، جو پرائیویٹ بلڈر ہے، اس کو زمین لیز کرانا لازمی، یہ شرط ہے. ورنہ اگر گورنمنٹ کی سوسائٹی تو آپ دیکھ لیں کوئی بھی تیسرا ٹاؤن، ایم ڈی اے، ایل ڈی اے، کے ڈی اے، کوئی بھی سوسائٹی ٹوٹل لیز نہیں ہے، یہ ٹرانسفر پہ چلتی ہے. اور یہ لیز نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لوگ اس چیز کا سوال اکثر کرتے ہیں یہ لیز ہے. لیز کا کیا مقصد ہے؟ لیز ہونے سے تو آپ کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں. ایک بار آپ سیل ڈیڈ کرائیں گے، ایک بار آپ جا کے ٹرانسفر موٹیشن کرائیں گے تو آپ کو ٹرانسفر میں بھی ڈبل خرچہ ہوگا. صرف اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ غریب لوگوں کو ایک بینیفٹ ہوتا ہے کہ لیز پراپرٹی پہ لون مل جاتا ہے آسانی سے. تو آپ جو ہے وہ لیز کے مورگیج کرا کے، لیز کے پیپر مورگیج کرا کے، اور آپ اس کو لون اپلائی کر سکتے ہیں اور لون مل جاتا ہے. باقی لیز ہونے کا یا نہ ہونے کا گورنمنٹ کی سوسائٹی میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹرانسفر ہو یا لیز ہو. یہ تو بات کلیئر ہو گئی. دوسرا جو میں بات کر رہا تھا کہ ابھی ایم ڈی ایس اسکیم 1 جو ہے وہ بہترین آپشن ہے ان لوگوں کے لیے جو پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ابھی بھی سیل پرچیز تو ہو رہی ہے، کم ریٹوں پہ ہو رہی ہے، کم سیل پرچیز ہو رہی ہے، لیکن سیل پرچیز ابھی بھی جاری ہے. اور جو لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ان کو ابھی بھی پروفٹ مل رہا ہے، اگرچہ کم پروفٹ مل رہا ہے اور کم کام ہو رہا ہے. لیکن دیکھیں ایک پلاٹ جو 4-4.5 سال پہلے 6 لاکھ روپے کا تھا وہ آپ کو 4 لاکھ روپے میں مل رہا ہے، اور جو 4.5 لاکھ روپے کا تھا وہ آپ کو 2.25 سے 3 لاکھ روپے میں مل رہا ہے، اور جو پلاٹ 8 لاکھ روپے کا تھا وہ آپ کو 5 لاکھ روپے میں مل رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت کاؤنٹ ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں جی ابھی پتہ نہیں کیا ہوگا. دیکھیں کیا ہوگا،
اگر تو ہم مر گئے تو یہ دنیا تو ویسے ہی ہمارے لیے ختم ہو گئی نا. یہ تو ہوگا تو وہی جو اللہ نے لکھا ہوا ہے، لیکن ہم امید تو نہ چھوڑیں یا ہم آنکھیں تو بند نہ کریں نا بلی کو دیکھ کے. ہم بلی سے بچنے کا کوشش کریں. ہم سوچتے ہیں جی یہ تو ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے. تو دیکھیں جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا. ہم جو ہمارے اندر جتنی طاقت ہے، جتنی سکت ہے، جتنی سمجھ ہے، ہم اپنے طور پہ جو کوشش کر سکتے ہیں پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ، پازیٹیو وے میں جو کوشش کر سکتے ہیں ہمیں وہ کرنی چاہیے. تو ایک دوسرے کو ہمت دلانی چاہیے. اور میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پر لوگ ایک سے ایک جو بری خبریں ہیں، لوگوں کو سنسنی پھیلانے کے لیے، اپنے ویوز بڑھانے کے لیے ایک سے ایک بڑھ کر جو بری خبریں، جی یہ PIA بند ہو جائے گا، ابھی جی ملک دیوالیہ ہو جائے گا، ابھی تو یہ ہونے والا ہے. تو دیکھیں آپ یا میں، اگر ہم ایک دوسرے کو امید نہیں دلائیں گے یا ایک دوسرے کی ہمت نہیں بندھائیں گے، ہمت نہیں بڑھائیں گے، تو پھر زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا. اچھے حالات کی امید رکھ کے کوشش کریں. ایسا نہیں ہے، دیکھیں بہت برے حالات میں، افغانستان سے برے تو ہمارے حالات نہیں. افغانستان جنگ کے معاملات میں کب سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 80s سے ابھی کیا 2023 ہے، ابھی 40 سال تقریباً انہوں نے جنگ لڑی ہے، اور ہمارے سے زیادہ وہ ابھی پرسکون ہے. کیوں کہ وہ لوگ ایماندار ہیں اور ان میں جذبہ ہے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کا. بنگلہ دیش 71 میں ہم سے الگ ہوا، ہم سے اچھا ہے. تو یہ ہمارے اندر کیا کمی ہے، یا ہم نے کیا کوئی کچھ، اللہ معاف کرے کہ ہم نے کیا کوئی گناہ کیا ہے ایسا. تو دیکھیں گناہ انسان سے ہوتا ہے، معافی مانگیں اور اپنے اعمال کو درست کریں اور کوشش کریں. ہماری قوم میں ایک بہت بڑی برائی ہے کہ ہم مشورے دینے میں اور کیا اس کو کہتے ہیں کہ لوگوں میں برائیاں نکالنے میں اور اس طرح کی جو واعظ و نصیحت ہے اس پہ توجہ زیادہ دیتے ہیں، لیکن اپنی حالت کو سدھارنے میں یا کوئی پازیٹیو کام کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تو دیکھیں یہ جو معاملات چل رہے ہیں یہ انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے. ورنہ دیکھیں یہ تو جس طرف جا رہے ہیں تو یہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں، تو سب کو پتہ ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جی ابھی یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، پیٹرول اور مہنگا ہوگا، ڈالر مہنگا ہو جائے گا، مہنگائی اور بڑھ جائے گی. تو یہ تو سب کو پتہ ہے. یہ بات میں آپ کو کیوں بتاؤں، یہ تو آپ کو پہلے ہی پتہ ہے. میں بات آپ کو وہ بتاؤں یا وہ بات کروں جس سے آپ کو کوئی امید ہو، یا جس سے آپ کو کوئی ہمت ملے یا حوصلہ ملے کہ میں نے آپ کو کوئی اچھی بات بتائی ہے. اس طرح کی باتیں تو آپ روز سنتے ہیں، وہاں فلانا ایکسیڈنٹ ہو گیا جی، فلانا ادارہ دیوالیہ ہو گیا، اب جی پراپرٹی میں جو پیسے لگائے گا وہ تو مر جائے گا، اس کو تو جو اپنی قبر کھود کے خود ہی قبر میں لیٹ کے اوپر مٹی ڈال لینی چاہیے. تو یہ اللہ معاف کرے یہ نہ کریں. یہ جو ہمارے سوشل میڈیا پر نئے لوگ آ گئے ہیں، یا جن لوگوں کو ابھی پیسے کمانے کا یا ویوز بڑھانے کا یا لوگوں میں سنسنی پھیلانے کا شوق ہے، تو یہ، اور ایک مزے کی بات بتاؤں، ایک تو ہوتے ہیں ٹین ایجر، لیکن ہمارے یہاں پر جو یوٹیوب پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ 40 سال کا دیکھ لیں، 50 سال کا دیکھ لیں، 60 سال کا دیکھ لیں، اکثریت کی بات کر رہا ہوں لیکن سب کی بات نہیں کر رہا. تو کیا ہوتا ہے جی، بس سنسنی پھیلانی ہے اور بری خبر، اچھی خبر نہیں. مکھی جو ہوتی ہے نا، گندی مکھی، وہ والا کام ہم لوگ کرتے ہیں. گندی مکھی کا کام کیا ہوتا ہے، پورا جسم چھوڑ کے جہاں پر زخم ہے نا وہاں بیٹھنا، پوری جگہ چھوڑ کے کہیں بھی گھومنا ہے، پھول پھل چھوڑ کے، تو گندی جگہ پہ بیٹھنا جا کے. تو یہ خدا کا واسطہ ہے. ہماری قوم جو ہے وہ اگر اس چیز کو ہی چھوڑ دے نا کہ مایوسی پھیلانا بھی ایک گناہ ہے. کسی کو آپ اگر اچھائی کی طرف نہیں لے کے جا سکتے، اس کو ہمت نہیں دلا سکتے، اس کو امید نہیں دلا سکتے، تو نا امید بھی نہ کریں، اس کو ڈسہارٹ بھی نہ کریں، اس کے اوپر بلا وجہ کی تنقید بھی نہ کریں. آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. آپ اگر نیک کام نہیں کر سکتے تو برا نہ کریں. یہ تو اب آپ کر سکتے ہیں یا ہم کر سکتے ہیں. تو میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، تو اللہ معاف کرے، یہ معاملات جو ہیں یہ باتیں کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے ایک دوسرے کو ریمائنڈ نہ کرائیں کہ ہم کون ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں مایوس نہیں ہونا، ہمت نہیں ہارنی، لیکن اپنی جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان سے جان چھڑانی ہے اور اپنے جو معاملات ہیں ان کو درست کرنا ہے. مستقبل میں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم جتنی بھی اچھائی کسی کے ساتھ کر سکتے ہیں اور برائی سے بچ سکتے ہیں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں اور جو ہمارے حصے کا کام ہے ہم وہ کریں. ہم یہ چاہتے ہیں جی دنیا ساری بالکل مومن بن جائے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. لوگوں کے ساتھ مل کے چلنا پڑتا ہے، اور خاص طور پہ ہم اپنے آپ کو نہیں سوچتے کہ ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے، ہمیں بھی صحیح ہونا ہے. نہیں، ہماری قوم جو ہے وہ مفتی بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے اور سائنسدان بھی ہے. آپ کسی معاملے پہ کسی سے بات کر لیں تو ہر چیز پہ آپ کو مشورہ مل جائے گا، لیکن جب پریکٹیکلی آپ بات کریں گے جی آنے ساتھ چلیں یا مجھے کر کے دکھائیں یہ کام یا یہ کیسے ہوگا، کہیں جہاں پر فزیکل
اور فائنینشیل سپورٹ آپ کو چاہیے ہوگی تو آپ کو 100 میں سے ایک بھی نہیں ملے گا، شاید 1-2 مل جائیں، ایسے معاملات چل رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے، بڑے معاملات جو ہے وہ بڑے خراب ہیں۔ لیکن دیکھیں، ہم اگر ایک دوسرے کی ہمت نہیں بڑھائیں گے، ایک دوسرے کو امید نہیں دلائیں گے، تو اس طرح جو صورتحال چل رہی ہے مزید دن بدن خراب ہوگی۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں